बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। आज हम तकमील पाकिस्तान सीरीज़ के नए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। एक अहद था, एक भरोसा था, एक जुस्तजू थी। यकीन था कि क़याम पाकिस्तान के साथ मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में शरई निज़ाम का नफाज होगा, सूद से पाक मुआशरा होगा, कुरान और सुन्नत की बालादस्ती होगी। मगर 76 बरस की मुसाफत तय करने के बावजूद हम नाकाम हैं। निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम दूरी इख्तियार कर चुके हैं। आज हमारा मुआशरा बेराहरवी का शिकार है। नौजवान नस्ल मगरिब की गर्विदा हो चुकी है और इस्लामी अक़दार को हम भुला चुके हैं। कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक इस्लामी आइन नाफिजुल अमल है, मगर क्या हम कह सकते हैं कि हमारा आइन इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा है? क्या हमारा मुआशरा कुरान और सुन्नत की पैरवी कर रहा है? नहीं, पाकिस्तान का आइन नाकाम हो चुका है। इस आइन के जरिए पाकिस्तान ना ही एक फलाही इस्लामी रियासत बन सका और ना ही हम अपनी ज़िंदगियों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए रहनुमा असूलों के मुताबिक ढाल सके। आज पाकिस्तान में 1973 का आइन लागू है। आइन के मुताबिक कहने को पाकिस्तान में अल्लाह की हाकमियत है, मगर क्या हम सूदी निज़ाम को ख़त्म कर सके? नहीं, हम सूदी निज़ाम को 76 बरस बीतने के बावजूद ख़त्म करने में नाकाम हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू पाकिस्तान में सूदी निज़ाम है। सूद को अरबी ज़बान में रिबा कहा जाता है, जिसके लुग़वी मायने इजाफे या बढ़ने के हैं। कर्ज देकर इस पर मशरूत इजाफा या नफ़ा लेना सूद कहलाता है। बिलाशुबा सूद इस्लाम में हराम है। इससे मौशी इस्तेहसाल, मुफाद परस्ती और अखलाकी क़बाहतें जन्म लेती हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूद लेने से मना फरमाया है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 130 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालो, सूद मत खाओ, यानी मत लो असल से कई हिस्से जायद, और अल्लाह ताला से डरो, उम्मीद है कि तुम कामयाब हो। सूरह अल बकरा आयत 279 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और जो कुछ तुम्हारा सूद लोगों पर बाकी रह गया है उसे छोड़ दो, अगर वाकई तुम ईमान लाए हो। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो आगाह हो जाओ कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे साथ ऐलान जंग है। अब भी तौबा कर लो, अपना असल सरमाया लेने के तुम हकदार हो। ना तुम जुल्म करो, ना तुम पर जुल्म किया जाए। आज ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दीगर मुस्लिम दुनिया में भी सूदी निज़ाम हुकूमत कायम है। इसी निज़ाम की बदौलत मगरिब, या बेहतर अंदाज में कहें तो यहूदी लॉबी, दुनिया भर को कंट्रोल करने में कामयाब है। आज ये बात ढकी छुपी नहीं है। चाहे बरतानिया हो, अमरीका हो या मगरिब का कोई और ताकतवर मुल्क, यहूदी मौशी निज़ाम को कंट्रोल कर रहे हैं और इसी निज़ाम की बदौलत हम एक मौशी गुलाम बन चुके हैं। हम अपने घर के मौशी फैसले लेने के भी अहल नहीं रहे। आज 76 बरस बाद पाकिस्तान का निज़ाम हुकूमत सूद तले दब चुका है। हुकूमत की आमदनी कम, जबकि हमें सूद ज़्यादा देना पड़ रहा है। हमारी ज़िंदगियां आज यहूदी कंट्रोल कर रहे हैं। आज की तारीख में पाकिस्तान के रियासती मौशी उमूर की बात की जाए तो हालिया दिनों में जारी होने वाली IMF की रिपोर्ट के मुताबिक सूद की अदायगी हुकूमत की आमदन से बढ़ चुकी है। रवा माली साल पहले 9 माह की रिपोर्ट के मुताबिक अंदरूनी और बैरूनी कर्जों पर 5,518 अरब रुपए सूद अदा किया गया है, जबकि जुलाई ता मार्च वफाकी हुकूमत की कुल आमदनी 5,313 अरब रुपए रिकॉर्ड की गई थी। ये पाकिस्तान की कुल मौशी सूरत हाल है। हम सूद के बोझ तले दब चुके हैं। क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग के अहल हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम ये जंग लड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमारी फलाह और बेहतरी अल्लाह के बनाए हुए निज़ाम में है। पाकिस्तान की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि गुज़श्ता 76 बरसों में हम सूदी निज़ाम का खात्मा ही नहीं कर सके। 28 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की वफाकी शरई अदालत ने मुल्क में राइज सूदी निज़ाम के खिलाफ दरखास्तों पर 19 साल बाद फैसला सुनाते हुए उसे गैर शरई करार दिया था और हुकूमत को हिदायत दी थी कि पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को दिसंबर 2027 तक सूद से पाक किया जाए।
वफाकी शरई अदालत के फैसले के बाद वफाक की तरफ से शरई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का ऐलान भी किया गया था, मगर अभी तक इस पर हमारे सामने कोई सैर हासिल नताइज नहीं आए। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान की सियासी जमातों के मंशूर और सियासी कायदीन के मौक़िफ़ की बात की जाए तो हम वाज़े अल्फाज में कह सकते हैं कि गुज़श्ता बरसों में सिर्फ़ और सिर्फ जमात इस्लामी ही वो वाहिद जमात थी जिसकी तरफ से सूदी निज़ाम के ख़ात्मे का मुतालबा किया जाता रहा। इसी तरह अगर जमात इस्लामी के मंशूर का मुशाहिदा किया जाए तो हमें अंदाज़ा होगा कि जमात पार्लिमान के ज़रिए कुरान और सुन्नत की बालादस्ती और सूदी निज़ाम के साथ दीगर गैर इस्लामी क़वानीन का ख़ात्मा चाहती है। डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम जो अपनी हयात का एक बड़ा हिस्सा जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक रहे, वो पार्लिमान के हामी ना थे। हमें अपनी तहकीक के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर इसरार अहमद का 1983 का एक ऑडियो क्लिप मिला जिसमें वो जमात इस्लामी और अपनी जमात के बुनियादी अकायद में फ़र्क बता रहे थे। उनका कहना था कि जमात इस्लामी इस बात की कायल है कि इलेक्शन के ज़रिए इस्लाम को नाफिज किया जाए, जबकि उनकी जमात तंजीम इस्लामी के नज़दीक ये एक खाम ख्याली है। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना है कि इस्लाम का वो इनकलाबी तरीका सिर्फ दावत है, उसके नतीजे में वो लोग जो इस्लाम को अपने ऊपर नाफिज करें, भीड़ नहीं, वो जो अपने ऊपर नाफिज करें और फिर अपना तन मन धन खपाने के लिए तैयार हो जाएं। पाकिस्तान में तब्दीली के लिए क्या लाहे अमल अपनाया जा सकता है? ये तो वाज़ेह हो चुका है कि मौजूदा निज़ाम हमें फेल कर चुका है, हमारी उमंगों की तकमील मुमकिन नहीं हो सकी। इसी सब पे बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के साबिक अमीर सिराजुल हक। सिराजुल हक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जमात इस्लामी का हमेशा से एक भरपूर स्टांस रहा है कि मुल्क में इस्लामी कवानीन का नफाज होना चाहिए, जो शरीयत के मुनाफी कवानीन हैं उनके ख़ात्मे की जमात इस्लामी ने हमेशा बात की। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाला मुल्क, यहाँ पे शरीयत के मुनाफी कवानीन हैं क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की जितनी भी तकारीर है जी, उसमें ये फ़िक्रा ज़रूर आपको मिलेगा कि पाकिस्तान एक जोग्राफिया का नाम नहीं है, ये एक नज़रिया है। और नज़रिए का मतलब भी इस मुल्क में अल्लाह का दीन है, कोई और नज़रिया नहीं है। नज़रियात तो बहुत सारे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों ने जो जद्दोजहद की वो इसी एक नुक्ते पर कि पाकिस्तान का मतलब किया ला इलाहा इल्लल्लाह। जमात इस्लामी जब ये मुतालिबा करती है कि इस मुल्क में वो निज़ाम नाफिज किया जाए जिसके लिए करोड़ों लोगों ने जद्दोजहद की, लाखों लोगों ने जामे शहादत नोश की, तो उसका मतलब यही होता है कि जो पाकिस्तान का आईन है जिस पर तमाम सियासी जमातों ने एक बार इत्तेफाक किया है, उसी आईन को अगर पूरी स्पिरिट के साथ नाफिज किया जाए तो वो मकासद हासिल हो सकते हैं जो क़याम पाकिस्तान का था। ठीक। लेकिन ज़ाहिर बात है, अब तक हुक्मरान जितने भी आए हैं उन्होंने आईन के इन दफ़ात और शेखों को तो समझा है जिसमें उनके मफादात या उनके इख्तियारात का जिक्र है, लेकिन जहाँ कानून और आईन की बालादस्ती है या जहाँ आवाम के हुकूक की बात है वहाँ पर वो सर पे नज़र करते हैं। तो आज भी हम समझते हैं कि अगर मुल्क को उस ट्रैक पर डाला गया जिसके लिए बनाया गया तो हम तरक्की भी कर सकते हैं और हम हकीकी आज़ादी से मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। सर्वाइवल मुल्क का उसी में कि आप इस्लाम और ऑब्वियसली जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए क़वानीन हैं आप उन्हीं को लेकर चलें। आपने बिल्कुल सही कहा कि क़ायद आज़म ने बहुत मौक़ों पे ये बात की है, लेकिन हमारे यहाँ पहले तो कन्फ्यूजन क्रिएट की गई कि क़ायद आज़म बड़े सेकुलर आदमी थे और ये तमाम चीज़ें हज़फ कर ली गई, ये बताई नहीं गई कि वो कुरान की या सुन्नत की बात किया करते थे या वो कहते थे कि मुल्क का कानून वही होगा जो शरीयत के अंदर है। अब मुझे ये बताइए कि कंफ्यूजन आपको क्या लगता है कि उसकी कहते हैं ना बुनियाद वो कहाँ से पड़ी? एक तो क़ायद आज़म पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो सेकुलर आदमी थे, ये अपने कायद और बानी पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और शायद
क़यामत में हर इंसान को पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है, उसके बाद तो सबसे ज़्यादा गिला उनको यही होगा कि अच्छा मेरी इस जद्दोजहद के बाद आप लोगों ने मुझ पर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि मैं एक सेकुलर आदमी हूँ। इसलिए कि सेकुलरिज्म का लंबरदार तो कांग्रेस था ना, और कांग्रेस का तो मंशूर यही था, उसका तो नारा यही था कि एक सेकुलर हिंदुस्तान ही होना चाहिए। तो अगर सेकुलरिज्म ही कायद आज़म का मंजिल था तो फिर तो पाकिस्तान बनाने का कोई मकसद ही नहीं था। अब यह है कि मुल्क को ट्रैक कहाँ से किया गया। आपके इल्म में होना चाहिए कि जैसा ही हिंदुस्तान बना और पाकिस्तान बना तो 1949 में उन्होंने एक दस्तूर बनाया और नाफिज किया जी। और हमारा दस्तूर 1956 तक नहीं बन सका। 1954 में एक मुसवदा बन गया, ठीक, और 1956 में भी फिर वो नाफिज भी हुआ, वो भी चंद महीनों के लिए। इसके बाद फिर ब्यूरोक्रेसी और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर दस्तूर को ख़त्म किया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का दस्तूर 1973 का हो, पाकिस्तान का दस्तूर 1956 का हो या करारदाद मकासद हो, इन तमाम के रुख बिल्कुल वाज़ेह हैं, मंज़िल मुतय्यन है, मकासद वाज़ेह हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन अगर यहाँ पर फैलाया गया तो वो हुक्मरानों के बदआमालियों ने, ठीक, इसलिए कि मंज़िल कुछ और है और उनकी कदम किसी और तरफ है, या उनका कहना कुछ और है और करना कुछ और तरफ है। तो इस मुनाफिकाना रविश ने और दो रंगी ने हमें मुश्किलात में मुब्तला किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1948 में जो हमारे कानून साज़ी असम्बली थी जी, उन्होंने जो हल्फ उठाया दोबारा और करारदाद मकासद भी मंजूर हुआ, वो इतना क्लियर था कि जिस आयत का उस हल्फ में इंतखाब किया गया था वो भी यही था कि कुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी नमाज और मेरी इबादत और मेरे मरना और जीना ही अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तमाम मेंबरान जो उस वक़्त मौजूद थे उन्होंने फ्लोर पर हल्फ उठाया। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि कन्फ्यूजन हमारे आईन में नहीं है, ठीक है, या हमारे डॉक्यूमेंट्स में नहीं है, कन्फ्यूजन है हुक्मरानों के बदआमालियों में, ठीक, और दोरंगी और मुनाफिकत की वजह से। अब आपने जो पाकिस्तान में दस्तूर रहे उनका हवाला दिया, पिछले 51 बरस से हम 1973 के आइन पे चल रहे हैं। ये वो आइन है जिसके हवाले से क्रेडिट लेते हैं तमाम लोग के सियासी लीडरान हों, तमाम अकाबरीन उलमाए कराम इस पे सब मुत्तफिक रहे। अब उसी आइन का जो प्रियम्बल है वो कहता है कि अल्लाह ताला की हाकमियत होगी। अब अगर अल्लाह की हाकमियत है तो कानून भी अल्लाह का चलेगा, तो फिर अल्लाह के कानून के खिलाफ कैसे कवानीन यहाँ बन जाते हैं। और मैं मिसाल एक चीज़ की हमेशा देती हूँ और वो सूद का निज़ाम है जो इस मुल्क में चल रहा है अभी भी। देखिए, ये तो कायद आज़म का जो विज़न है वो बिल्कुल वाज़ेह है और करारदाद मकासद में भी है कि पाकिस्तान में हाकमियत अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, और यहाँ किसी जत्ते का या किसी ख़ानदान की बादशाहत का तस्वुर नहीं है। उसी दस्तूर में हमारे अक़लियतों के हुकूक़ की भी ज़मानत है, उसमें ख़वातीन के हुकूक़ की भी ज़मानत है, उसमें बच्चों के हुकूक़ की भी ज़मानत है, उसमें बुनियादी इंसानी हुकूक़ की भी ज़मानत है। लेकिन मसला फिर वही आता है कि क़याम पाकिस्तान के बाद, कायद आज़म के रहलत के बाद जिस टोले ने पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया, इनमें अक्सरियत वही लोग थे जिनका पाकिस्तान की जद्दोजहद में, तहरीक में, कुर्बानियों में कोई हिस्सा नहीं है। मुखालफत करते रहे। नाम ले लें गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद का, जो पहले गवर्नर जनरल बने, उन्होंने फिर दस्तूर साज़ी असम्बली को ख़त्म किया, नाज़िमुद्दीन की हुकूमत को भी ख़त्म किया। उसके बाद ये जो आता है सिकंदर मिर्ज़ा, उसका भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मोहम्मद अली बोगरा एक बिल्कुल एक ब्यूरोक्रेट थे। तो उस पूरी जद्दोजहद में उनका कोई हिस्सा नहीं है, और यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान को मंजिल तक ले जाने के बजाय अपने मुफादात की बेंच चढ़ाने की कोशिश की। अब देखिए, आपने बिल्कुल बजातो और बात की कि अगर हमने अल्लाह की हाकिमियत को तस्लीम की है तो अल्लाह का तो ऐलान ही है कि जो सूद करता है ये मेरे खिलाफ ऐलान जंग करता है।
تو ایک طرف ہم اللہ کی حاکمیت اور بادشاہت کو تسلیم بھی کرتے ہیں زبان کی حد تک، اور ہمارا قول اور ہمارا عمل پھر یہی ہے کہ ہم سود کے بغیر چل بھی نہیں سکتے۔ حال یہ ہے کہ 73 کا آئین ہو، اس میں بھی سود کی مخالفت ہے، قرآن اور سنت کا فیصلہ بھی سود کے خلاف ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات سود کے خلاف ہے، وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ بھی سود کے خلاف ہے۔ ساری دنیا میں ایک متروک نظام اس وقت جو ہے استحصالی نظام جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی سودی نظام ہے۔ دیکھیں آپ کی قطع کلامی کی معذرت، وفاقی شرعی عدالت کا آپ نے ذکر کیا، اس فیصلے کو بھی آنے میں 19 سال لگ گئے اس ملک میں، کہ یہی نہیں ہم ڈیسائیڈ کر پا رہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کہ سود حلال ہے حرام ہے۔ بہن دیکھیے، عدالتیں بھی اگر آزاد ہو تو انہوں نے ایک ماحول میں فیصلہ تو دے دیا، لیکن پھر خود پاکستان کی حکومت سپریم کورٹ میں گئی کہ اس کے بغیر تو ہم چل نہیں سکتے، اور سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے پھر وہی کیس وفاقی شرعی عدالت کو بھیجا۔ میرے اپنی زندگی کے بہت سارے دن اس وفاقی شرعی عدالت کے سامنے گزری ہیں، ہمارے وکلاء دلائل دیتے رہے، تو ان کے ساتھ کوئی جواب میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ حکومت کا ول شامل نہیں ہے۔ اور دیکھیے اللہ کا فیصلہ ہے کہ جس نے میرے اس نظام سے انکار کیا ان کی معیشت تنگ ہوگی۔ قرآن کریم کے آیات مبارکہ ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے اس نظام کو چھوڑا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ ہم نے کتنے تجربات کیے، اور اب بھی ہم پر اتنا قرضہ ہے کہ ہمارے کل آمدن سے زیادہ ہے، ہم باہر سے جو بھی لاتے ہیں وہ سود میں واپس چلے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یعنی گزشتہ بجٹ کی بات کروں کہ 7 ٹریلین سے زیادہ پیسہ آپ کا سود میں چلا جاتا ہے، قرضوں میں چلا جاتا ہے، اور اس وقت بھی وہ سود اور قرض کی ہتھکڑیاں ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں پڑی ہیں، لیکن ہمارے حکمران اب بھی تیار نہیں ہیں کہ اس دائرے سے باہر جھانکنے کی کوشش کرے۔ حال یہ ہے کہ متبادل ایک بہت خوبصورت نظام موجود ہے، اسلام کا معاشی نظام ہے، قرآن اور سنت کا نظام ہے، سود سے پاک کا نظام ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ بینکوں کو چلا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نظام ٹھیک نہیں ہے۔ ایک بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پوری دنیا پہ اوبویسلی اس میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں، ایک طریقے سے جو راج ہے وہ یہودی نظام کا ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ سودی نظام چل رہا ہے۔ مجھے یاد ہے بہت زیادہ ہمارے علماء کرام اس پہ بہت بار تبصرے کر چکے ہیں کہ اگر سود کا خاتمہ آپ کر دیں تو آپ یہود کے نظام کو تباہ کر دیں گے۔ تو ہمیں اس چیز کا پھر احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہم ان کے اعلی کار بن کے اور اسلام کے منافی جا رہے ہیں اور اس چیز کو۔ اب دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ قدامت پسند ہے، جی، تو سب سے زیادہ قدامت پسندی تو سود ہے، ایسے اس لیے کہ نبی میں رواں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، تشریف آوری سے پہلے سودی نظام تھا، اور انہوں نے آ کر سودی نظام کو ختم کیا۔ اچھا، ایک اور چیز آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس نے 2 کام سب سے پہلے کیے۔ ایک یہ کہ انہوں نے مسجد کی بنیاد رکھی کہ عبادت کا مرکز ہوگا، یہاں عدالتی نظام چلے گا، اور یہاں لوگوں کے مسائل ہوں گے۔ دوسرا کام اس نے یہی کیا کہ مسجد کے قریب انہوں نے مارکیٹ کی بنیاد رکھی، اس لیے کہ مدینہ میں طاقتور یہودی قبائل تھے، معاشی لحاظ سے اسٹرانگ تھے، اور انہوں نے ہر مدینہ کے باشندے کو اپنے قرضوں کے زنجیروں سے باندھا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہی کیا کہ اپنی مارکیٹ کی بنیاد رکھی تاکہ مدینہ کے لوگ معاشی طور پر آزاد ہو جائے، اور پھر چلتے چلتے سود کے خلاف یہاں تک اعلان کیا کہ فرمایا کہ اب یہ جاہلیت کا نظام ہے، یہ میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ تو آج بھی اگر ہم ترقی پسندی کی بات کریں، جدت کی بات کریں، تو جدت اور ترقی پسندی یہی ہے کہ ہم سودی نظام کو چھوڑ کر اس نظام کی طرف آ جائے جو فطرت کا نظام ہے، جو خالق کائنات کا نظام ہے۔ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ فائنانس منسٹر کی حیثیت سے میں نے خیبر پختونخوا میں ایک ہوم ورک کیا تھا، اور پھر ہم نے اپنی اسمبلی سے ایکٹ پاس کروایا تھا کہ خیبر پختونخوا میں مزید سودی برانچز بینکوں کے نہیں کھولیں گے۔
خصوصی طور پر ہمارے خیبر بینک کا جو ہمارا ہی تھا، پابندی تو لگ گئی، ایک پاس ہو گیا، اس کے بعد تقریباً 24,000 لوگوں نے سود کاتے چھوڑ کر اسلامی بینکاری میں اپنا پیسہ رکھا، اور الحمدللہ کسی کو بھی پشیمانی نہیں ہوئی، سب کو فائدہ ہوا، اس لیے کہ ایک اسلامی طریقے سے ان کو جتنا پیسہ ملتا تھا وہ ماضی کی بنسبت بہتر تھا۔ لیکن اس سے آگے کی بات میں کروں گی، ہم نے ایک ہوم ورک کیا کہ اگر پاکستان میں ہم سودی نظام کو چھوڑیں اور عشر اور زکوٰۃ کا نظام یہاں پر نافذ کریں، اس لیے کہ حکومت بغیر پیسوں کی تو نہیں چلتا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو اندازہ ہم نے کیا کہ 7.25 کروڑ لوگ ایسے ہیں جس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اچھا، تو اس وقت آپ کو کوئی 35 لاکھ لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں، 35 لاکھ لوگ، تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ آپ کو اگر 7.25 کروڑ لوگ زکوٰۃ دے دے اور اپنے فصل کے پیداوار سے عشر دے دے، آپ کے ساتھ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کے ساتھ خرچ کرنے کے راستے نہیں تو ہوں گے۔ بیسک بات وہی آ گئی نا کہ آپ نے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے دوسری سمت میں جانا شروع کر دیا، اس کی مخالف سمت میں آپ چل پڑے، تو پھر آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کی معیشت بہتر ہوگی، آپ کے حالات بہتر ہوں گے؟ ایک اور بات آپ کے علم میں لانا چاہوں، یہ جو ٹیکسز کا یہ جو نظام ہے، ٹیکسز یعنی ناجائز تو نہیں ہے، ہر حکومت بوقت ضرورت لگا سکتی ہے، لیکن ایسا ہو جو لوگوں کے لیے یعنی ان کی کیپیسٹی اور صلاحیت کے مطابق ہو۔ میں ایک واقعہ یاد دلا دوں کہ مدینہ منورہ میں ایک انسان سے غلطی ہوئی، ان کے بار بار مطالبے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا، اور جب لوگ ان کو سزا دینے کے لیے جمع ہو گئے تو سزا دیتے وقت ان کے خون کا کوئی دبا آ کر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں کو لگا، تو انہوں نے ان کے بارے میں کچھ ہلکے الفاظ استعمال کیے، اس انسان کے بارے میں، خاتون کے بارے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خاتون نے جو توبہ کیا ہے وہ توبہ اتنا مقدس ہے کہ اگر ایک ظالم حکمران ظالم ٹیکس لگا دیتا ہے، انہیں ظالمانہ ٹیکس، اس کا جو سزا ہے وہ بھی اس توبے سے معاف ہوگا۔ اس سے میں نے یہ اخذ کیا کہ ظالمانہ ٹیکس لگانا یہ بدکاری اور زنا سے بھی بدتر جرم ہے، تبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ یہ ظالمانہ ٹیکسز لگانے والا اگر یہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبے کو بھی موقع۔ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی 42 اقسام کا ٹیکس ایک عام پاکستانی دیتا ہے، تو ان ٹیکسز کی وجہ سے لوگ تنگ بھی ہے، اس لیے کہ اکثریت تو نہیں دیتے ہیں، جو دیتے ہیں وہ بالکل حکومت اس کو نچوڑتی ہے۔ تو میں اس لیے اپنے پاکستانی بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اجتماعی جدوجہد کرنا چاہیے سودی نظام کے خلاف۔ میں مدینہ منورہ میں تھا تو ان دنوں نواز شریف صاحب بھی ادھر تھے، وزیر اعظم تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے قریب ہم بیٹھے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، افطار کا وقت تھا، تو ان سے میں نے 2 وعدے لیے کہ واپس آپ پاکستان جا کر آئندہ نسلوں کے خاطر 2 کام کریں۔ ایک، سوشل میڈیا پر جو اریانی اور فحاشی اور بدتمیزی ہے، اس نے ہمارے کلچر کو تباہ کیا، اس کو کسی قانون اور ضابطے کے پابند بنا لے، اس لیے کہ بہت سارے ممالک میں اس طرح نہیں ہوتا ہے جس طرح ہمارے ہاں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سودی نظام کا خاتمہ کر لے۔ تو ان کے ساتھ اسٹیٹ بینک کا ڈپٹی ڈائریکٹر موجود تھا، ان کو بلایا، انہوں نے وعدہ کیا کہ میں جا کر ان دونوں کاموں پر عمل کروں گا، اور سودی نظام کے خاتمے کے لیے اور اریانی اور فحاشی اور سوشل میڈیا کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ دونوں کام تو نہیں کر سکے، لیکن اب بھی مرکز میں ان کی حکومت ہے۔ میں یاد دلانا چاہتا ہوں شہباز شریف کو کہ اگر آپ نے یہ کام کیا تو یہ قیام پاکستان کے بعد دوسرا بڑا کام ہوگا۔ بالکل صحیح۔
ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے. سراج الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی زبردست ان سے گفتگو چل رہی ہے. یہ جو انہوں نے بتایا نواز شریف صاحب والا واقعہ, اور یہ بھی ساتھ یاد کرا دیا کہ ابھی بھی انہی کی حکومت ہے, ابھی ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں. تو یہ دونوں وعدے جو انہوں نے کیے تھے سراج صاحب سے, اگر وہ ابھی اس حکومت میں پورے کر لیں تو اس میں انہی کی نہیں پورے ملک کی اس وقت جو ہے وہ بقا ہے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب. ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ملک میں ہم ابھی بھی غیر شرعی غیر اسلامی قوانین جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, حالانکہ بار بار اس کا ذکر ہوا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ملک کو بچانا ہے, عوام کی فلاح کے لیے کچھ کرنا ہے, تو اس کا سارے کا سارا دار و مدار آپ کے ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ پر ہوتا ہے. لیکن ہمیں مختلف حکومتیں اقتدار میں آنے کے بعد اس کے برعکس کام کرتی دکھائی دیتی ہیں. سراج صاحب, آپ نے ٹیکس کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی ایک بات کی اور سمجھایا کہ یہ ظالمانہ ٹیکس کا نظام جو ہے وہ کتنا سنگین ہے. حضرت عمر کے ٹائم پہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جو ایک بہت سارے قوانین متعارف کرا ہے, پورا دیوان تشکیل دینے کا سسٹم, زکوٰۃ کا سسٹم, ٹیکس کا نظام, تمام چیزیں. اب وہی لاز ہمیں دیگر مغربی ممالک میں عمر لاز کے نام سے ملتے ہیں, لیکن ہمارے ملک میں حساب ہی نہیں ہے, کوئی اس بات بھی نہیں کرتا, ان کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم اپنی روٹ سے دور کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, ہم جو پاکستان ہے نا جی, یہ اسلامی جمہوری پاکستان ہے. ہمیں افسوس ہے کہ نہ اس میں اسلامی نظام آیا اور نہ اس میں حقیقی جمہوریت ہم نے دیکھا. اگر حقیقی جمہوریت بھی ہوتی نا تو آج بھی پاکستان کی بڑی اکثریت, واضح اکثریت اس ملک میں شریعت کا نظام چاہتی ہے, لیکن اس پر بھی ہم عمل نہیں کر سکے. ایک مخصوص ٹولہ ہے جنہوں نے دولت پر بھی قبضہ کیا ہے اور جنہوں نے حکومتوں پر بھی قبضہ کیا. اس وقت جتنے لوگ آپ سیاست میں دیکھتے ہیں حکمران ہیں, یہ ایسے نہیں ہے جو صلاحیت کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا تقوی کی بنیاد پر یا کسی بڑے ویژن کی بنیاد پر آئے ہیں. یہ صرف اور صرف دولت کی بنیاد پر. اور 2% اشرافیہ پارلیمان میں, 2% اشرافیہ ہے. یعنی کل اخبار میں تھا کہ ایک خاندان کے 3 بھائی ملتان سے قومی اسمبلی میں ہیں اور والد صاحب محترم سینٹ کا چیئرمین ہے. اب پوری ملتان میں صرف یہ ایک خاندان ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے اور صلاحیت سے اور تقوی سے اور پرہیزگاری سے نوازا ہے. نہیں, دولت کی بنیاد پر آتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل کل بھی اللہ کا دین تھا, اسلامی نظام تھا اور آج بھی ہے. ایک بات بتائیے, یہ آپ نے کیونکہ ذکر کیا تو مجھے اس سے یاد آیا, مرحوم ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہیں وہ بہت لمبا عرصہ جماعت اسلامی کے ساتھ منسلک رہے, پھر انہوں نے اپنی جماعت بھی بنا لی. وہ ایک اپنی ویڈیو کلپ, ان کا آڈیو کلپ تھا غالباً, اس میں بات کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی اور ہماری جماعت میں فرق کیا ہے. اب آپ اسلامی قوانین کے نفاذ کی بات کرتے ہیں, بٹ تھرو دس سسٹم کہ جو ابھی موجودہ نظام ہے یا الیکشن کے ذریعے, جمہوریت کے ذریعے, ڈاکٹر اسرار کا ماننا یہ تھا کہ یہ جو نظام ہے نا, یہ الیکشن جمہوریت, اس سے آپ نفاذ نہیں کر سکتے کبھی بھی اسلامی قوانین کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف دعوت سے ہوگا, اور وہ لوگ, چند ایک لوگ جو اپنے اوپر دعوت کو خود مسلط کریں گے, اسلام لے کر آئیں گے, وہی یہ انقلاب لا سکتے ہیں. جمہوریت میں اس کا حل نہیں ہے. دیکھیے, ڈاکٹر اسرار صاحب کا ہم بہت قدر کرتے ہیں. وہ اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ تھے, جماعت اسلامی کے رکن تھے. لیکن بعد میں 60 سے قبل ماچی گوٹ میں ایک اجتماع ہوا اور اس میں مولانا مودودی کا ویژن یہی تھا کہ ہمیں الیکشن میں حصہ لینا چاہیے اور جمہوری طریقے سے رائے ماں کو ہموار کر کے عوام کو ساتھ لے کر یہاں تبدیلی لانا چاہیے. ڈاکٹر اسرار صاحب کا خیال یہ تھا کہ نہیں, ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے اور ہم باہر رہ کر پریشر گروپ کی طور پر ہم کام کریں. ان کی نگاہ میں شاید اس طرح کوئی انقلاب تھا جس طرح ایران میں آیت اللہ خمینی لائے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے بھی ایک عوامی لہر کو بنا کر حکومت پر قبضہ کیا. اگرچہ پھر وہ اب بھی وہ الیکشن کی طرف چلے ہیں, انہوں نے اب جمہوری نظام کو اپنایا ہے, یا ان کے نگاہ میں شاید افغانستان کی طرح کوئی تصور تھی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اجازت دی
کہ آپ کا جس طریقے پر یقین ہے آپ اسی طریقے پہ آپ کام کریں. اچھا. اور پھر انہوں نے اسی پر کام شروع کیا. لہٰذا وہ بھی معاشرے میں کام کرتے ہیں, ہم بھی معاشرے میں کام کرتے ہیں. لیکن جہاں تک آپ کا کویشچن ہے نا کہ دعوت کے ذریعے, تو جماعت اسلامی کی اس پوری جمہوری جدوجہد کا بنیادی نقطہ ہی دعوت ہے. یعنی دعوت کیا نام ہے؟ دعوت ہے جلسہ, دعوت ہے جلوس, ہمارا دعوت ہے. ہم اسٹڈی سرکل کرتے ہیں, فہم قرآن کلاسز کرتے ہیں, اجتماعات کرتے ہیں, ڈور ٹو ڈور جا کر دستک دیتے ہیں, لٹریچر تقسیم کرتے ہیں. تو یہ ہمارے دعوت کے ذرائع ہیں. لیکن اسمبلی میں جانا اس لیے ہمارا ضروری ہے کہ اختیارات کا مرکز اور لوگوں کا جو نمائندگی کا حق ہے وہ آپ وہاں جا کر ہی ادا کر سکتے ہیں. آپ قومی اسمبلی سے باہر جا کر جتنا بھی شور مچائیں گے تو اتنے بڑے لمبے اور موٹے دیواریں ہیں کہ اندر آواز ہی نہیں جاتی. آپ سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں سسٹم کے اندر رہ کے؟ بالکل. میں نے ایک بار الیکشن کے طریقہ کار پر بات کی. ظاہر ہے جماعت اسلامی ملک میں متناسب نمائندگی کے حامی ہیں, تو اس پر میں نے عمران خان صاحب سے بات کی, اس پر میں نے شہباز شریف صاحب سے بات کی, اس پر ہم نے پھر آصف علی زرداری صاحب سے بات کی. ان کے پاس میں کراچی گیا, عمران خان صاحب کے پاس بھی گیا کہ آؤ مل کر اس سسٹم پر سوچتے ہیں کہ کیا اسی طریقے سے ہم پاکستان کو ترقی کی طرف لے جائیں گے یا متناسب نمائندگی ہمارے لیے بہتر ہے. میں نے سب کو یہی یقین دلایا کہ دیکھیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اچھے لوگ اسمبلی میں آ جائیں, لیکن آپ مجبور ہیں ایسے لوگوں کو ٹکٹ دیتے ہیں جن کو آپ الیکٹیبل کہتے ہیں. وہ بے شک قاتل ہو, وہ بے شک ظالم ہو, اس کا پیسہ حرام کا ہو, وہ ظلم کر رہا ہوں, لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اس لیے ان کو ٹکٹ دیتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو اس سے نجات کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم متناسب نمائندگی اپنائیں. تو خیر شہباز شریف صاحب نے بھی میری بات سے اتفاق کیا تھا اور عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا. زرداری صاحب نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ میں نے تو ایک آدمی کو ٹکٹ دینا ہے کہ بس آپ پیسہ خرچ کر لے اور آپ کامیاب ہو کر اسمبلی میں پہنچے. آپ کا جواب مل گیا, آپ توقع کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو بینیفیشری ہیں. اس نے بڑی چنگی بات یہ کی کہ یہ کام اس وقت ہوگا کہ جب جماعت اسلامی کے لوگ اسمبلیوں میں آ جائیں, تو آپ متناسب نمائندگی اپنا لیں. اب جماعت اسلامی کے لوگ بغیر سرمایہ کے کیسے آئیں گے جب وہاں سرمایہ دار ہے, جاگیردار ہے, اشرافیہ ہے. ہم نے اب تک جو اچیومنٹ کی ہے نا جی, وہ 1973 کے دستور کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو ظاہر ہے یہ باہر جلسے جلوس کر کے ہم نے ایک کامیابی حاصل نہیں کی ہے, یہ ہم اسمبلیوں کے اندر موجود تھے. اگر ہم نے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں نمائندگی کا حق ادا کیا, قوم کی ترجمانی کی یا قانون سازی میں حصہ لیا, تو باہر جلسہ جلوس کر کے نہیں, اندر جا کر. تبھی تو خود موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ فرعون کے دربار میں جائیں, اذهب الى فرعون, وہاں جائیں, انہ طغی. اس نے پھر شکایت کی کہ میں ذرا اکیلا ہوں تو اور میری زبان میں لکنت بھی ہے اور یہ بادشاہ بڑا ظالم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ چلے دونوں چلے, ہارون کو ساتھ لے کر ادھر چلے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو دربار ہے جہاں اختیارات کے مراکز ہیں وہاں جانا پڑے گا. اور میں اب بھی یقین دلاتا ہوں کہ اگر اس قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں ہمارا ایک تعداد پہنچ جائے, بے شک 25, 30, 40 افراد ہو, تو ہم بغیر حکومت کے بھی سارے نظام کو اپنی دلیل سے قائل کر کے اسی طرف لے جا سکتے ہیں جس کے لیے پاکستان بنا تھا. چلیں, بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب. آپ کی آخری بات میں کافی آپ نے ایک دلیل کے ساتھ جو اپنی بات کہی ہے. سراج الحق صاحب کا ماننا ہے کہ ہم اوبویسلی اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں ملک میں, لیکن ہم سسٹم میں رہتے ہوئے اس سسٹم کو چینج کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں جو انہوں نے مثال دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ فرعون کے دربار میں جا کے ہی انہوں نے تمام چیزیں چینج کی, اور وہیں سے پھر فرعون کا زوال بھی ہم نے دیکھا. چلیں, اللہ کرے جس بھی طریقے سے ہو, جس بھی سسٹم کے تھرو ہو, لیکن یہ اسلامی قوانین کا نفاذ ہو جس کے لیے ملک بنا تھا. بہت بہت شکریہ سراج الحق صاحب. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.